والا حصہ بھی بھرا ہوا ہے۔ ادھر سامنے میری نظر پڑی تو وہاں بھی غلامان مصطفیٰ ہے، اور اسٹیج پر بھی الحمدللہ علماء کرام اور اصحاب پیغمبر کے غلام موجود ہیں۔ ہم قرآن و سنہ مومن ضلع قصور کے چیئرمین جناب محترم نعیم صدیق بھٹا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات آپ جانتے ہو ابھی حالیہ دنوں میں میرے محبوب قید کا بنگلہ دیش میں تبلیغی دورہ تھا۔ اس دورے کو دیکھ کر عوام کے پنڈال کو، کتاب و سنت کے شعروں کو، اصحاب پیغمبر کے غلاموں کو اور علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے لوگوں کی عقیدت کو دیکھ کر انڈیا چیخ و پکار کر رہا تھا، تو ہم نے کہا اور سن لو، قائد انقلاب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب پاکستان میں ہوں تب بھی قرآن و سنت کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ بنگلہ دیش جائیں تب بھی کتاب و سنت کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے۔ اور سن لو، ان سے ہمارا رشتہ بنگلہ دیش سے لا الہ الا اللہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسلام کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اگر جان دینا جانتے ہیں تو ملک پاکستان بھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے۔ ملک پاکستان کے لیے بھی جان دینے سے پرواہ نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی مقامی انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں، اور 1122 والوں کی مہربانی، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ سامنے خدمت ہاؤس والوں نے بھی ایمبولینس بھیجی ہے، تو اب میں خطاب کے لیے اچھا قاری صاحب فرما رہے ہیں لگ دے ہاتھ۔ 22 نومبر چلڈرن پارک کھڈیاں خاص میں علامہ شہید کے سب سے چھوٹے فرزند لاڈلے بھائی جناب محترم علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب 22 نومبر نماز عشاء کے بعد کھڈیاں خاص میں عظیم الشان خطاب ہم فرمائیں گے۔ 6 نومبر شہر لاہور، حضرت 6 دسمبر شہر لاہور میں قائد انقلاب کا تاریخی خطاب ہوگا۔ اب میں خطاب کے لیے ضابطے سخن دے رہا ہوں۔ قائد انقلاب جرنیل اہل حدیث قائد ابن قائد چیئرمین قرآن و سنہ مومن پاکستان جناب محترم علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، قائد انقلاب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر۔ جہاں عقیدت رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایاں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھنے والی آنکھ دی، سننے والے کان دیے، دھڑکتا ہوا دل دیا، پکڑنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے قدم دیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی بچے عطا کیے، رہنے کے لیے گھر بار دیا، تن کو ڈھانکنے کے لیے پوشاک دی، محبت کرنے والے دوست احباب دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر انتہائی گراں قدر ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے کہا، انسانوں اور جنوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن حقیقی بات یہ ہے، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی نعمت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں ان کا پلڑا ہلکا ہے، اسلام کی نعمت کا پلڑا بھاری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اسلام کے ذریعے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھلایا، ہمیں زمین کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا طریقہ ہائے کار بتلایا۔ زمین کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 50 سال 60 سال، لیکن اس زندگی کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں 3 گھنٹے کے پیپر میں کامیاب ہونے والا بندہ بہت بڑا افسر بن جاتا ہے، اور ناکام ہونے والا بندہ کفے افسوس ملتا ہوا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح 50 60 سال کی زندگی جس میں کبھی اتار بھی آئیں گے، کبھی چڑھاؤ بھی آئیں گے، کبھی بیماریاں ہوں گی اور کبھی صحت ہوگی، کبھی غربت ہوگی، کبھی خوشحالی ہوگی، کبھی دکھ ہوگا، کبھی راحت ہوگی۔ اس ساری کی ساری زندگی سے گزر جانے کے بعد جو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہو جائیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا بایاں پلڑا وزنی ہو جائے گا اس کو ہمیشہ کی ذلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس زمین کے پر کامیاب اور کامران ہونے کے لیے فقط عقل کافی نہیں، فقط وجدان کافی نہیں، فقط قوت ارادی کافی نہیں، فقط تجربہ، فقط مطالعہ کافی نہیں، فقط اچھا مشورہ کافی نہیں، بلکہ اس زمین کے پر کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، جس راستے کا نام اسلام ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے تراشے ہوئے بہت سے راستے اختیار کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل جو اسلام کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام اس اعتبار سے بڑا بے مثال کیا کہ انسان کے اندر قوت فیصلہ کو رکھ دیا، قوت ارادی کو رکھ دیا، اور نتیجے کو اس کے فیصلے کے اوپر چھوڑ دیا، اس کے ڈیسیژن کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں سورہ بلد میں ارشاد فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے دیکھنے والی آنکھ بھی دے دی اور بولنے والی زبان بھی دے دی اور 2 راستے بھی دکھلا دیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے دونوں راستے بتلا دیے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ دائیں راستے پر جانا چاہتا ہے، شکر والے راستے پہ جانا چاہتا ہے، چل پڑے، اور جس کی مرضی ہے بائیں راستے پہ جانا چاہتا ہے، کفران نعمت کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب بھی ساتھ رکھ دیا۔ معاملہ کیسا رکھ دیا کہ بائیں راستے کو لذتوں کے ساتھ پر کر دیا اور دائیں راستے کو مصائب کے ساتھ پر کر دیا، آزمائشوں کے ساتھ پر کر دیا، تکالیف کے ساتھ پر کر دیا۔ ان الجنہ لمحجوبۃ بالمصائب، جنت کے راستے کو اللہ نے مصیبتوں کا راستہ بنا دیا
اور جہنم کے راستے کو شہوات کا راستہ، لذتوں کا راستہ، خواہش نفس کا راستہ بنا دیا۔ حضرات اب ہونا کیا ہے؟ جس بندے نے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہوئے، کتاب خدا کو مانتے ہوئے اور مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث کو مانتے ہوئے دائیں راستے کو اختیار کر لیا اور خواہشات اور لذتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ اڑا دیا، وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اور جس نے بائیں راستے کو اختیار کیا، لذتوں کی دلدل میں اتر گیا، اپنی خواہش کو اپنا مقتدا بنا لیا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ سورہ نازیات میں ارشاد ہوا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا، دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، اپنے لیے حرف آخر بنا دیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کے مد مقابل جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے ناجائز خواہشات کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس نے جنت کو اپنا مقدر بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، اس جنت میں جان، اس جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی ندا بھی یہی ہے، اور نداء الاسلام مدرسے کی ندا بھی یہی ہے، اسلام کی پکار بھی یہی ہے، اور نداء الاسلام مدرسے کی پکار بھی یہی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں دائیں راستے کی طرف بلاتے رہیں گے، اسلام کے راستے کی طرف بلاتے رہیں گے، اور جتنی بھی مصیبتیں آئیں گے انشاءاللہ ان پہ صبر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات کیا آپ اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، کئی مرتبہ اسلام کے راستے پہ چلتے بندہ سوچتا ہے کہ میرے اعمال چھوٹے چھوٹے کل قیامت کے دن میری نجات کا سبب کیسے بنیں گے؟ تو میں آپ کو دو باتیں سنا کر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پتاکہ میں یہ الفاظ آئے کہ ایک بندہ جس کا ہر عمل بائیں پلڑے کا مال تھا، لیکن دائیں پلڑے میں ایک پرچی گئی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا تھا، ایک پرچی نے دائیں پلڑے کو وزنی کر دیا اور بائیں کو ہلکا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی فقط اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پس منظر میں باطنی نیت اور اس کے خلوص کو بھی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اگر عمل اس کا دار و مدار اچھی نیت کے اوپر ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کرے گا، چاہے عمل کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف کی آخری حدیث نے اس مہمے کو حل کر دیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، اگرچہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان کے اندر بڑے وزنی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال کے پس منظر میں نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور اس نیت کی برکت کے ساتھ بظاہر چھوٹے نظر آنے والے اعمال کو بھی وزن دیتا ہے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے تین باتوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات آپ کے عقیدے کی بات ہے، دوسری بات آپ کی عبادات کی بات ہے، اور تیسری بات آپ کے معاملات کی بات ہے۔ عقیدہ صحیحہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی گردن نہ سورج کے سامنے جھکے، نہ چاند کے سامنے جھکے، نہ ستارے کے سامنے جھکے، نہ مرکز کے سامنے جھکے، نہ مدار کے سامنے جھکے، نہ گنبد کے سامنے جھکے، نہ دیوار کے سامنے جھکے، نہ پتھر کے سامنے جھکے، نہ حجر کے سامنے جھکے، نہ حجر کے سامنے جھکے۔ انسان کٹنا گوارا کر لے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہ کرے۔ اور عقیدہ صحیحہ کا تقاضا یہ ہے، کائنات میں غیر مشروط امامت اگر کسی کی ماننی ہے تنہا کملی والے کی ماننی ہے،
اور کملی والے کے کائنات میں آ جانے کے بعد کسی اور جھوٹے نبی کے دعوی جھوٹے نبوت کو نہیں ماننا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت اور اہل الحدیث کا یہ اعزاز ہے کہ ہم کسی جھوٹے دعوے کو نہیں مانتے. حضرت رسول اللہ کے بعد جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجا ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے حسین علی مادندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آتے ہی رہیں گے. انشاءاللہ وہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. ختم نبوت کی جنگ ہمارے اکابرین نے لڑی تھی، سید نذیر نے لڑی تھی، محمد حسین بٹالوی نے لڑی تھی، ثناء اللہ امرتسری نے لڑی تھی، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے لڑی تھی، ابراہیم کمیر پوری نے لڑی تھی، علامہ ظہیر نے لڑی تھی. اور آج ہم گناہگار لڑ رہے ہیں. اور ایک وقت وہ بھی آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے پوتے پڑ پوتے اور ان کی اولادیں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکھٹ کا تحفظ ہوتا ہی رہے گا. انشاءاللہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. عقیدہ سیاح کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، آج جلسوں میں اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ٹینٹ بھی لگتے ہیں، فانوس بھی لگتے ہیں، کمکمے بھی لگتے ہیں، پھل جھڑیاں بھی لگتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بینر فلکس اشتہارات بھی لگتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے دوست اس بات کے اوپر غور کریں، ہم کیا نماز پنجگانہ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ مفروضہ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم روزوں کو رکھنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم حج کو عمرے کو توجہ دینے والے لوگ ہیں؟ اگر دینے والے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر دینے والے نہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اپنی عبادات کی بھی اصلاح کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر، عقیدہ صحیح اور عبادات کے بعد معاملات کی بات آتی ہے. معاملات کے اندر ہمارے شادی بیاہ کے رسوم و رواج بھی شامل ہیں، ہمارے جنازے بھی شامل ہیں، ہمارے کاروبار بھی شامل ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات بھی شامل ہیں، ہمارے سیاسی پرے پنچایت کے معاملات بھی شامل ہیں. دکھ کا مقام یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، عقیدہ صحیحہ کے باوجود اور عبادات کو انجام دینے کے باوجود جب معاملات کی بات آتی ہے تو ہماری شادی بیاہ کے اندر بے پردگی بھی نظر آتی ہے، اطلاعات بھی نظر آتا ہے، کاروباری منڈیوں کے اندر جھوٹی قسمیں بھی نظر آتی ہے، ملاوٹ بھی نظر آتی ہے، کم ماپ تول بھی نظر آتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پوچھا ہے سیاسیات کا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اس کی دین کی تنفیذ کے لیے جو کردار ہمارا ہونا چاہیے آج وہ کردار نظر نہیں آتا. اور مجھے یہ بات بتلاؤ، جب اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں. تو مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا سرزمین پاکستان میں ہونے والے تمام فیصلے کیا اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اہل سنت اور اہل الحدیث کے نوجوانوں کو میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے. ہم ٹکراؤ کی بات نہیں کرتے، ہم تشدد کی بات نہیں کرتے، ہم گولی لاٹھی بندوق کی بات نہیں کرتے، ہم دلیل کی دعوت دینے والے، ہم براہین کی دعوت دینے والے، ہم ادلہ کی دعوت دینے والے، ہم علم کی دعوت دینے والے، ہم شعور کی دعوت دینے والے، ہم آگہی کی دعوت دینے والے، ہم دستوری راستے کی دعوت دینے والے. انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ، علم کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ اور انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ جاگیردارانہ نظام کی فساد کو پلٹا کے چھوڑیں گے اور اللہ کی حاکمیت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علامہ تیری سوچ سے، علامہ تیری سوچ سے انقلاب آئے گا. علامہ تیری سوچ سے قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب تم
قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب تم قدم بڑھاؤ، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی کا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر دستوری اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، براہین کے اعتبار سے علم آ گئی اور شعور کے اعتبار سے لوگوں کی ذہن سازی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مسلمان امت کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز کو اٹھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظلم فلسطین کے اوپر ہو رہا ہو یا ظلم کشمیر کے بھائیوں پہ ہو رہا ہو یا ظلم روہنگیا میں ہو رہا ہو، انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے اس ظلم کے خلاف آواز کو اٹھاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ظلم کے خلاف آواز کو اٹھاتے ہیں تو انڈیا کپکپانا شروع ہو جاتا ہے اور اسرائیل کے پیروں کے اندر بھی کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم مظلوم کشمیری بھائیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز کو کیوں اٹھاتے ہیں، ہم برما کے مظلوموں کے حق میں آواز کو کیوں اٹھاتے ہیں۔ اس وقت وہ امت کی آواز سے کپکپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے امت کی اجتماعیت کے ساتھ رب کے قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور کملی والے کے فرمان کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں آواز کو اٹھاتے رہیں گے اور ظالم ہندو اور ظالم یہودیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے سر جھکانے پہ مجبور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت میں آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ عقائد عبادات اور معاملات میں دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اسلام کے آفاقی پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور میری تنظیم قرآن و سنہ موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے پرامن طریقے کے ساتھ دعوت دین کا کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ابلاغ کا کام اور خدمت انسانیت کا کام اور اللہ کے فضل و کرم سے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت کا کام انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کہ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔